جناب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اسباب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تھا تو عرض کر دیا کرتا تھا، آپ کچھ تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ کوئی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو زمین مقدس کی طرف لے گئے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا اوزار ہے۔ وہ اس بیٹھے ہوئے کے گال کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی گردن تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر دوسرے گال کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، اور پھر وہ گال اس کا درست ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلیں۔ ہم آگے چلے گئے اور یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور ایک شخص اس کے سر پر ہاتھ میں ایک بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ وہ اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو واپس آنے پر اس شخص کا سر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا، اچھا خاصا، اور پھر اس کو اسی طرح دوبارہ پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلیں۔ ہم آگے چلے گئے، یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے، جو غار نیچے سے فراخ تھی اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھری ہوئی تھیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کے ساتھ سب اٹھتے ہیں، یہاں تک کہ قریب قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت بیٹھتی ہے تو وہ سب اس آگ کے ساتھ نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلیں۔ ہم آگے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، اور اس شخص کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر زور سے دے مارتا ہے کہ پھر وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے، اسی طرح پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلیں۔ ہم آگے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، اور ایک درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے، اور وہ شخص پھونک مار کر اس آگ کو اور بھڑکا رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر ایک درخت کے اوپر لے گئے، اور ایک گھر درخت کے بیچ میں بہت ہی عمدہ تیار ہو رہا ہے، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے ہیں۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب مجھے بتاؤ یہ سب کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا وہ شخص جو آپ نے دیکھا تھا کہ جس کے گال چیرے جا رہے تھے، وہ شخص جھوٹا تھا کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا، اور وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی معاملہ چلتا رہے گا۔ اور جس شخص کا سر پھوڑتے ہوئے آپ نے دیکھا تھا، وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، اور رات کو وہ اس سے غافل ہو کر سو جایا کرتا تھا، اور دن کو بھی اس پر عمل نہ کیا کرتا تھا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔
جن کو آپ نے آگ کی غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ تھے، اور جن کو آپ نے خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والے لوگ تھے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد جو بچے ہیں وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں۔ اور جو آگ پھونک رہا تھا وہ مالک دروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور وہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے، آپ اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے، یہ گھر آپ کا ہے۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ بولے، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ ابھی چلے جاتے۔ سبق: جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء کا وحی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعے سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول، جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے۔ دوسرا، عالم بے علم کا۔ تیسرا، زنا کا۔ چوتھا، سود کا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔